بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ان بیماروں کی بات کریں گے کہ جن کو جل کے پیشاب آتا ہے، درد کے ساتھ پیشاب آتا ہے، اور کبھی کبھار پیشاب میں خون بھی آتا ہے، اور کبھی کبھار پیشاب کے ساتھ پس سیل بھی آتا ہے، یعنی پیپ آتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کو جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے اور درد کے ساتھ پیشاب آتا ہے، خون کے ساتھ پیشاب آتا ہے، پس سیل کے ساتھ پیشاب آتا ہے، تو آج اس موضوع پر بات کریں گے اور وہ وجوہات تلاش کریں گے کہ ان کو جلن کے ساتھ پیشاب کیوں آتا ہے، درد کے ساتھ پیشاب کیوں آتا ہے، اور ان کے پیشاب میں کبھی کبھی خون کیوں آتا ہے، اور پس سیل اور پیپ کے ساتھ پیشاب کیوں آتا ہے۔ تو دوستو، آج انشاءاللہ العزیز وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وجوہات تو زیادہ ہے، لیکن جو ضروری وجوہات ہیں اور جن کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے، وہ وجوہات رکھوں گا۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جو پریشان ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو جل کے ساتھ پیشاب آتا ہے، جل کے آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی کبھار ان کے پیشاب میں خون بھی آتا ہے، تو ایسا نسخہ آپ کو آج دوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے، اور جب آپ بنا کر اسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ جل کے پیشاب آنا، درد کے ساتھ آنا، تو انشاءاللہ العزیز، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ 2 3 یا 4 دنوں کے اندر آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور جو جل کے پیشاب آتا ہے وہ نہیں آئے گا، درد کے ساتھ جو پیشاب آتا ہے وہ نہیں آئے گا، اور جب پیشاب آپ کرتے ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے تو وہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سب کچھ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہ کریں اور گردے خراب ہو، تو پھر جب وہ گردے خون بناتے ہیں، خون صاف کرتے ہیں، تو پھر کچھ اجزاء پانی میں مل جاتے ہیں، پھر وہ مثانے میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ پیشاب کی نالی کے ذریعے جب وہ باہر آتے ہیں تو جلن کے ساتھ وہ پیشاب آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ تو ایک وجہ کہ جن کے گردے صحیح نہیں ہوتے، صحیح کام نہیں کرتے، خراب ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے اور مثانہ جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، دیکھیے غبارے کی مثال ہے مثانہ، کہ جب آپ زیادہ اس میں پیشاب جمع کریں گے تو پھر بندہ تنگ ہوتا ہے، اور پھر مثانے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ جب وہ بالکل بھر جاتا ہے پھر بھی آپ پیشاب نہیں کرتے، پھر بھی مثانے کو خالی نہیں کرتے، تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے۔ تو جب مثانے میں سوزش ہو جائے تو پھر وہ پیشاب جل کے آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی کبھار پیشاب کا جو رنگ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مثانے کے بعد جو آگے پیشاب والی نالی ہے، اکثر طور پہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس نالی میں، پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے جب پیشاب گزرتا ہے تو پھر جل کے آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، اور پیشاب کا جو رنگ ہے وہ بھی اکثر طور پہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو غدود ہوتے ہیں، جو پیشاب کی نالی کے منہ پہ غدود ہوتے ہیں، تو وہ بڑھ جاتے ہیں، تو جب وہ غدود بڑھ جائے تو پھر پیشاب کی جو نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اس کے منہ پر غدود آ جاتے ہیں، تو راستہ کم ہو جاتا ہے، راستہ کچھ بند ہو جاتا ہے، تو جب وہ مثانے سے پیشاب نکلتا ہے تو کھل کے پیشاب نہیں آتا، رک رک کے آتا ہے، ٹہر ٹہر کے آتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کبھی تھوڑا آ گیا، پھر تھوڑا آ گیا، پھر تھوڑا آ گیا، تو اسی طرح کھل کے نہیں آتا، بلکہ
وہ رک رک کے آتا ہے. تو جب غدود بڑھ جائے تو پیشاب جب رک رک کے آتا ہے تو اس کی وجہ سے جلن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, درد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں پیشاب جل کے آتا ہے, درد کے ساتھ آتا ہے, اور کبھی کبھار جو ہے ان زخموں کی وجہ سے, سوزش کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہے. اب دیکھیں اس کا علاج کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے احتیاط, ہر صورت میں احتیاط آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پرہیز کریں. جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے, اگر آپ یہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کن لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں, کہ جو لوگ زیادہ بازاری کھانے کھاتے ہیں, زیادہ مرچ مسالے کھاتے ہیں, زیادہ جو روغنی کھانے وہ کھاتے ہیں, زیادہ جو بازاری یہ جو چیزیں وہ کھاتے ہیں, چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. مثلا شوارمے, برگر اور اسی طرح سموسے, پکوڑے اور پیزا, اسی طرح مرچ مسالے والے زیادہ چیزیں, بہت زیادہ سرخ مرچ کا استعمال کرنا, بہت زیادہ تیز مسالوں کا استعمال کرنا, چٹپٹی چیزوں کا استعمال کرنا, اور اس کے علاوہ چائے کا زیادہ استعمال کرنا. جو لوگ بہت زیادہ چائے پیتے, بہت زیادہ کافی قہوہ وغیرہ پیتے, تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے. ان کا جو پیشاب ہے وہ بھی یہ صورت اختیار کر سکتا ہے. اور دوسری بات, انڈے جو ہے وہ انڈے اگر کوئی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی گرم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. مچھلی بہت نقصان دہ. اگر کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مچھلی نہ کھائیں, وہ گوشت زیادہ نہ کھائیں. تو پھر جب وہ احتیاط کریں گے, یہ سموسے, برگر, شوارمے, پکوڑے, پیزے اور بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال کرنا, سرخ مرچ کا بہت زیادہ استعمال کرنا, چائے کا پینا, انڈوں کا استعمال کرنا, مچھلی جو یہ کھانا, تو اگر یہ چیزیں یہ چھوڑ دیں اور ٹھنڈی چیزوں کی طرف آئے, پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں, گوشت کے بجائے سبزیوں کی طرف آئے, کدو شریف ہے, ٹنڈے ہیں اور کھیرے وغیرہ. کھیرا بہت اچھا ہے, اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے, وہ بہت اچھا ہے, سلاد روٹی کے ساتھ کھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ توری وغیرہ سبزی جو ہلکی سبزی ہے وہ کھائیں. تو پھر انشاءاللہ العزیز جب آپ دوائی کھائیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ نسخہ بنا کر تو کھائیں اور احتیاط کر تو آپ دیکھیں, احتیاط کریں اور پھر دیکھیں آپ ٹھیک ہوتے کہ نہیں. انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو 3-4 دنوں سے آگے نہیں جائے گی, اگر کوئی اور مسئلہ نہ ہو, اللہ نہ کرے. صرف آپ کا یہ مسئلہ جلن کا, درد کا یا کبھی کبھار خون کے آنے کا, تو انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور جب مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, تو پھر بھی آپ احتیاط کو نہ چھوڑے, احتیاط کے دامن کو, پرہیز کے دامن کو نہ چھوڑے. کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان پرہیز کرتا ہے تو پھر جو ہے نا بڑی چیزیں, بیماریاں دوائیوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب آتے نسخے کی طرف. میں نے کہا تھا بہت پیارا نسخہ میرے پاس, آزمودہ مجرب نسخہ ہے, کمال کا نسخہ ہے. انشاءاللہ آپ بنا کر کھائیں, جو میرے حکماں بھائی ہے وہ بھی مریضوں کو بنا کر دیں, انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. تو آئیے نسخے کی طرف آتے ہیں. اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, لکھ لیجئے. تو آپ کیا کریں, آپ ہلدی لیں 70 گرام آپ ہلدی لیں, اور کول ڈوڈے 100 گرام آپ لیں, لیکن اوپر جو چھلکا وہ اتار دیں, نیچے مغز جتنا بھی رہ جائے. 100 گرام آپ لیں, اوپر چھلکا اتارے اور مغز جتنا رہ جائے. کول ڈوڈے. پھٹکڑی سفید 50 گرام لیں, پھٹکڑی سفید 50 گرام, ست پودینہ 5 گرام, چھوٹی الائچی 50 گرام, ملٹھی 40 گرام, اور رال سفید آپ 50 گرام لیں. یہ چیزیں لیں, ان کا صفوف بنائیں. ایک چھوٹا چائے والا چمچ صبح اور ایک چائے والا چمچ شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے. صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے, شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے. انشاءاللہ العزیز آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے, پیشاب جل کے آتا ہے, خون کے ساتھ آتا ہے, درد کے ساتھ آتا ہے, پیشاب کا رنگ بدل چکا ہے, تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مسائل چند دنوں کے اندر آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے.
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ دوائی کی برکتوں سے انشاءاللہ آپ کی جو بیماری وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ میرا بڑا آزمودہ نسخہ ہے اور بہت پیارا نسخہ، بڑی پیاری چیزیں میں نے اس میں شامل کی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔